آئیے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں سوچتے ہیں جن کا دل تو بہت نرم تھا لیکن عزم لوہے سے بھی زیادہ مضبوط۔ ایک ایسا انسان جو تاریخ کی مشکل ترین گھڑیوں میں بھی ہمالیہ کی طرح اپنے ایمان پر ڈٹا رہا۔ آج ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کسی انسان کی عظمت کا اصل معیار آخر ہے کیا۔ تو سب سے بنیادی سوال یہی ہے کہ اصل عظمت کس چیز کا نام ہے؟ کیا یہ دولت میں ہوتی ہے، طاقت میں، یا پھر کسی ایسی چیز میں جو ان سب سے بہت اونچی ہو؟ ابو بکر صدیق کی کہانی میں ہمیں اس سوال کا ایک بہت گہرا جواب ملتا ہے۔ ان کی شخصیت کی سب سے دلچسپ بات ہی یہی تضاد ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ابو بکر مکہ کے ایک کامیاب تاجر تھے جو اپنی نرم دلی اور مہربانی کے لیے مشہور تھے، اور دوسری طرف جب بھی حق کی بات آتی تھی تو ان کا ارادہ فولاد کی طرح اٹل ہو جاتا تھا۔ یہی دو خوبیاں ان کی پوری شخصیت کی بنیاد تھیں۔ تو چلیں اس کہانی میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، سب سے بہترین دوست تھے، اور وہ پہلے بالغ مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی وفاداری کی کہانی تو بس بے مثال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا جو لمحہ تھا وہ ان کی پوری زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو بنا کسی شک، بنا کسی ہچکچاہٹ کے کیا گیا۔ جب ان تک اسلام کا پیغام پہنچا تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اچھا مجھے اس سے کیا ملے گا یا لوگ کیا سوچیں گے۔ نہیں، انہوں نے فوراً سچائی کو پہچانا اور بنا کوئی سوال کیے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ یہی تو جرأت تھی کہ سب کے خلاف جا کر بھی حق کو قبول کر لینا۔ یہی ابو بکر کی اصل پہچان ہے۔ لیکن ایمان کا راستہ آپ جانتے ہیں کبھی آسان نہیں ہوتا۔ مکہ میں ان کی وفاداری اور قربانی کو بہت سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا، جہاں ہر طرف سے مخالفت ہی مخالفت تھی۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا شہر جہاں لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، دشمن قبیلے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے گھر والے بھی خلاف ہیں۔ ابو بکر نے یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن ان کا یقین وہ ذرا بھی نہیں ڈگمگایا، اور بات صرف برداشت کرنے تک نہیں تھی، انہوں نے اپنی دولت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ جیسے بلال حبشی کا واقعہ ہے، جنہیں دہکتے سورج کے نیچے گرم پتھروں پر لٹایا جاتا تھا۔ ابو بکر نے اپنی دولت خرچ کر کے انہیں آزاد کرایا، اور جب کسی نے پوچھا کہ یہ سب کیوں کیا تو جواب تھا، میں نے یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں ہجرت کے سفر کی طرف۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں تھا، بلکہ یہ بھروسے اور توکل کا ایک امتحان تھا۔ ایک ایسا سفر جب دشمن ہر کونے میں انہیں تلاش کر رہے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق غار ثور میں چھپے ہوئے تھے اور دشمن بالکل غار کے منہ پر کھڑے تھے تو وہ لمحہ کتنا خطرناک ہوگا۔ لیکن اس وقت نبی اکرم نے فرمایا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ منظر صرف ایک غار کا قصہ نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کوئی حق پر ڈٹا ہو اور اللہ پر بھروسہ کرے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی ان کی خدمت اور قربانی کا سفر رکا نہیں۔ ہر جنگ میں، ہر سفر میں اور ہر مشکل گھڑی میں انہوں نے اپنی جان اور مال دونوں سے نبی اکرم کا ساتھ دیا۔ ان کے ایثار کی ایک ایسی مثال ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک موقع پر جنگ کے لیے چندے کی اپیل ہوئی۔ عمر فاروق، جو خود بہت سخی تھے، وہ اپنا آدھا مال لے آئے۔ سب متاثر ہوئے، لیکن پھر ابو بکر صدیق آئے اور وہ اپنا سارا مال، گھر میں جو کچھ تھا، سب لے آئے۔ تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا، ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اور ان کا جواب سنے، انہوں نے کہا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ سوچیں ذرا اس بات پر، یہ کیسا یقین ہے کہ انسان اپنی زندگی کی پوری کمائی اللہ کے حوالے کر دے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ میں تو جیسے غم اور صدمے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کئی بڑے بڑے صحابہ، یہاں تک کہ عمر فاروق تک، اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ایسے وقت میں جب سب بکھر رہے تھے، ابو بکر آگے بڑھے۔ انہوں نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی جس کا مفہوم ہے کہ محمد صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ الفاظ سن کر سب کو جیسے ہوش آ گیا۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ اس نازک لمحے میں ان کے اس ایک قدم نے، ان کے اس ایک جملے نے پوری امت کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ انہوں نے یہ دکھایا کہ اصل لیڈرشپ طاقت دکھانے میں نہیں، بلکہ لوگوں کو ان کے اصل مقصد یعنی اللہ کی یاد دلانے میں ہے۔ اور خلیفہ بننے کے بعد بھی ان کی زندگی کا مرکز عاجزی اور سادگی ہی رہی۔
ان کی جو میراث ہے نا وہ سیاسی کامیابیوں سے زیادہ ان کی اپنی ذاتی مثال میں ہے۔ خلیفہ ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی محل نہیں بنائے، نہ ہی دولت جمع کی۔ وہ سادہ کپڑے پہنتے اور ایک عام سے گھر میں رہتے تھے۔ ان کی آخری وصیت بھی یہی تھی کہ مجھے میرے انہی پرانے کپڑوں میں دفنانا۔ انہیں دنیا کی شان و شوکت چاہیے ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ خود کو آخرت کے سفر کا بس ایک مسافر سمجھتے تھے۔ تو چلیں واپس اپنے پہلے سوال پر آتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی کسی عہدے یا بہت ساری دولت میں نہیں ہے، بلکہ ایمان، وفاداری اور قربانی میں ہے۔ انہیں صدیق یعنی سچ کی تصدیق کرنے والا بھی تو اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سچ کو فوراً پہچانا، قبول کیا اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ آخر میں یہ سوال سوچنے والا ہے کہ ابوبکر صدیق کی زندگی سے سب سے بڑا سبق کون سا سیکھا جا سکتا ہے؟ شاید یہ کہ جب انسان مشکل حالات میں ہو اور اسے لگے کہ سب اس کے خلاف ہیں، تو ان کی ہمت یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر اللہ ساتھ ہے تو پھر کوئی کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔